عزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. हाँ मोमिनात, हमने कल मिन शर नफासात फिल उक़द को किया था ना. आज हम करेंगे व मिन शर हासिदिन इदा हसद, इसको करेंगे. लेकिन थोड़ा सा इससे पहले कि हम व मिन शर हासिदिन इदा हसद की तरफ आए, व मिन शर नफासात फिल उक़द को थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ. आपको पता है कि जब दुश्मन हमला करता है तो दुश्मन जो है वो आराम से नहीं बैठता. दुश्मन आराम से कभी नहीं बैठता. कुरान कहता है, क्या कहता है? वो मिन शर्रिन नफासाति फिल उक़द. जो अरबी जिनको आती होगी ना वो आराम से समझ जाएंगे. नफासात जो है वो मुबालगे का सीखा है. अगर थोड़ा मैं इसकी गहराई में नहीं जाती, लेकिन जिनको अरबी आती है ना, मुबालगा का मतलब होता है बहुत 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 ज्यादा, जिसमें काउंट भी ना कर सकते हो. नफासात का मतलब है कि जब कोई दुश्मनी करता है तो अपनी पूरी 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 ताकत के साथ आपकी अकायद, आपकी उखूद, आपकी जो एग्रीमेंट, आपकी जो जिंदगी है उसको अपनी पूरी ताकत के साथ तबाह करना चाहता है और वो करता है. नफासात ये अल्लाह ने बताया इजी नहीं है. अल्लाह कहता है आराम नहीं है, आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी. आपको पता है कुरान की एक आयत है, खुदावंद आलम कहता है, कुरान की आयत है. आपको पता है खुदा ने इंसान की खिलकत को, अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी कबद. कबद यानी क्या? लक़द खलक़नल इंसान फी कबद. पता है आप उसको तर्जुमा करेंगे ना, होता है लिवर. मैंने इंसान को खल्क़ किया लिवर में, जिगर. क्या है? अल्लाह बहुत गहरी बात करता है. लक़द खलक़नल इंसान फी कबद. अल्लाह कहता है तुमने कबद की क्वालिटीज देखी है, तुमने लिवर की क्वालिटीज, तुमने जिगर की क्वालिटी क्या है? 24 घंटे काम करता है. खून निकालता है ना, साफ करता है खून को. और हर वक्त दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर बॉडी में काम करती है. हम सो जाते, हम थक जाते, हम लेट जाते, लेकिन ये हमारा कबद और हमारा कल्ब कभी नहीं सोता. ये मशीन चल रही होती है. इंसान, तुझे मैंने 24 घंटे काम करने और 24 घंटे एक्टिव रहने वाला बनाया है. ये आराम, नींद, सॉल्ट, सुकून, खुशी, हाँ एक हद तक ठीक है, लेकिन हमेशा कहो कि मुझे हमेशा मिलेगा, इसको दिमाग से निकाल लो. लक़द खलक़नल इंसान फी कबद. कभी इस पे आए तो आयत पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसकी तरफ इशारा मैं कर देती हूँ. हाँ मोमिनात, हमारी थोड़ी सी मेंटालिटी पता है क्या हो गई है?
نہیں کہنا چاہیے. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ قرآن میں بنی اسرائیل کا یعنی فرعونیوں کا اور بنی اسرائیل کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ جو ہم دیکھتے ہیں نا بہت زیادہ قوموں کا ذکر ہے لیکن بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر ہے. بہت 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 بہت. کیوں بنی اسرائیل کا اتنا ذکر ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن جب رسول خدا کی میں نے حدیث پڑھی نا تو مجھے پتا چل گیا. رسول خدا فرماتے ہیں اے میری امت والو جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا بال برابر بھی وہ تم میں ہوگا. یعنی ہر وہ چیز حتیٰ کہ بال کے برابر بھی جو چیزیں تھیں نا وہ بھی تمہارے اندر ہوں گی. اس لیے بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کی ایک کوالٹی کیا ہے جو ہم میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. ہاں مومنات کون سی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں میں اس کو بتاؤں گی اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے اندر آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب فرعونیوں سے نجات دلا دی نا نجات دلانے کے بعد پھر کچھ ایسا وقت آیا کہ کچھ لوگوں نے کچھ بادشاہوں نے ان کی بیویوں اور ان کے بچوں پہ حملہ کر دیا تھا اور ان کو لے لیا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا نا. تو حضرت موسیٰ نے ان کو کہا چلو ہم جاتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں اور اب تم جو ہے وہ اپنی چیزوں کو چھڑاؤ. تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ میں یہ نہیں کہتی لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہیے. پتہ ہے کچھ لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں مقصودہ آنٹی آپ ہماری طرف سے اعمال کر لو نا. اتنے بڑے بڑے اعمال کہتے ہیں آپ کر لو نا ہماری طرف سے اعمال کیونکہ آپ کی زبان میں مٹھاس ہوگا. آپ کی زبان میں کیوں؟ میری زبان میں کیا ہے جو آپ کی زبان میں نہیں ہے؟ ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم آرزو ہو گئے. ہمیں ریڈی میڈ چیزیں چاہیے. ہاں مومنات کیا یہ بنی اسرائیل والی عادت ہمارے اندر تو نہیں آ رہی ہے کہیں؟ ہاں خداوند عالم سورہ مائدہ آیت نمبر 24 مجھے لگتا ہے آیت نمبر 24 ہی ہے نا. ہاں سورہ مائدہ آیت نمبر 24 آپ پڑھیے گا. اس میں بنی اسرائیل میں کیا کہتے ہیں؟ قالو یا موسیٰ. جب حضرت موسیٰ نے کہا چلو ہم جنگ کرتے ہیں اپنے بچوں کو چھڑاؤ اپنی بیویوں کو چھڑاؤ اپنی عورتوں کو چھڑاؤ ان لوگوں نے پکڑ کے رکھا ہے. قالو کہا ان لوگوں نے یا موسیٰ لن ندخلنا ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے. اور آگے کیا کہا تھا؟ ابداً کبھی بھی. ابداً اور قطو جو ہوتا ہے پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابد کا مطلب ہوتا ہے جو ابھی سے لے کر جتنا بھی فیوچر ہو اس کے لیے ابد کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. ابداً کبھی بھی ہم نہیں جائیں گے. اور کہتے ہیں ما داموا فیہا فاذھب. اتنے وہ لوگ جھیٹ تھے کہا فاذھب انت وربک. اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. ہم نہیں جائیں گے. اور مزے کی بات کیا آتی ہے؟ کہا کہ فقاتلا. میں حیران ہوں ان کی مینٹلٹی پر اور مجھے کبھی کبھی مجھے جھلک آتی ہے اپنے اندر سے. وہ کیا کہا؟ یا موسیٰ فاذھب اے موسیٰ تم جاؤ وربک اور تمہارا رب جائے. فقاتلا تم دونوں جنگ کرو. جن کو عربی آتی ہے نا ان کو پڑھے قاتلا. تم دونوں جنگ کرو یعنی اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو. اور پھر کیا کہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ انا ہا ہونا اور قاعدون. اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے جنگ کرے. انا ہا ہونا قاعدون. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں جب جیت جاؤ بلا لینا آ جائیں گے. کیا ہمارے اندر یہ تھوڑی سی چیز نہیں آئی نا؟ تیار کر کے دے دو. وہ تھک گئے نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں تھا بس آرام چاہیے. ہاں مومنات برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلندر صلوات. یہاں پر خدا کہتا ہے نفاثات اور من شر النفاثات. بے حد بے حد بے حد جب تک تم کو زمین کے اندر گاڑ نہ دے تب تک تمہارا دشمن سکون سے نہیں بیٹھے گا. تو تم کیوں سکون سے بیٹھ رہے ہو؟ تم تو کہو تو میں نے کبت کی طرح خلق کیا. تم بنی اسرائیل کی طرح
نہ بنو. ہاں مومنات میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گی. یہاں خدا یہی بتانا چاہتا ہے کہ جو بری خبریں ہیں, جو بری نیوز ہیں, جب ہم کسی کی زبان سے سنتے ہیں, جب ہمیں کوئی بولتا ہے, جب ہمارے دل کو توڑ کے رکھ دیتا ہے, تو کبھی بھی ہمیں فوراً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی فوراً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے بھروسہ کیا اور خود ہی تکلیف میں آ گئے, پھر اللہ نہیں آئے گا بچانے. اللہ نے کہا تھا میں نے تو تمہیں قرآن کی آیت بتائی تھی. آپ کو پتا ایک آیت ہے قرآن کی, قرآن میں سب سے بڑی آیت کس چیز کے لیے آئی ہے اور کون سی آیت ہے پتہ ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 182. اس میں خدا کیا کہتا ہے؟ وہ آیت ہے بزنس کی. قرآن کی سب سے بڑی آیت بزنس کی آئی. بزنس کرو, یعنی اللہ کو پسند ہے نا, اس لیے کہتا ہے بڑی بزنس. اور اللہ کہتا ہے اگر تم کسی کو قرض دیتے ہو تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرو. اگر بہن بہن کو قرض دیتی ہے, بھائی بھائی کو قرض دیتی ہے تو ایگریمنٹ کرو, گواہ رکھو. اور اگر تم نے ایگریمنٹ نہیں کی, گواہ نہیں رکھے اور کچھ بھی اس طرح سے نہیں کیا اور تمہارا قرض چلا جاتا ہے تو مجھ کو مت بولنا, میں اس کو سزا نہیں دوں گا. تمہاری غلطی تھی, میں نے بولا تھا تم نے نہیں کیا. اب مجھے نہ اللہ تم نے یہ کیا, اللہ ہے کیا, اللہ نے کہا میں نے بتا دیا تھا, چلے تھے میرے کہنے پہ, نہیں چلے نا, اب جاؤ, میں بھی نہیں آؤں گا. تو ہاں مومنات یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے. اللہ نے کہا کہ تم جو ہے فوراً کسی پہ بھروسہ نہ کرو, فوراً کسی کی باتوں کا اعتبار نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو, وہ دشمن نہ ہو, کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے نا, بولنے میں یا مجھے سمجھنے میں ہو جاتی ہے, تو فوراً ہمیں نیگیٹو پوائنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. سوء ظن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اچھا, اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ میں تو حسد نہیں ہے, میں تو حسد نہیں کرتی, کھرا جھوٹ, کھرا جھوٹ. میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے بہت ہی خوبصورت یہ چیز میرے نبی کی لگی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی 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 بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کرے کہ میں حسد نہیں کرتا. حسد, ابھی حسد کون سا حسد ہوتا ہے جو خراب ہوتا ہے؟ کون سا حسد ہے جس میں ہمیں بھی اپنے اوپر کنٹرول, ایسا نہیں کہ میں جب کہتی ہوں کہ اللہ مجھے حاسدوں سے بچا, کیا میں نہیں کرتی حسد؟ انسان کو جب اللہ نے بنایا نا, یہ ہمیں ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, پروردگار عالم نے ہمیں کچھ قوتیں دی تھی. میں تھوڑا آ جاؤں فلسفے کی طرف سمجھانے کے لیے. سب کو پتا ہے ہر انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بالقوہ اور بالفعل. بالقوہ اور بالفعل. ہر انسان کے اندر کینسر کے جراثیم موجود ہوتے ہیں, حالانکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کافی کچھ ایسی بیماریاں ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے جراثیم موجود ہوتے ہیں لیکن وہ سو رہے ہوتے ہیں, ایکٹیو نہیں ہوتے. جب وہ ایکٹیو ہونے اور پھر پھیلنے لگتے ہیں تو پھر وہ بیماری ظاہر ہو جاتی ہے. کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. پروردگار عالم نے انسان کے اندر حرص, لالچ, حسد اور بھی بہت زیادہ چیزیں, غصہ, نفرت, یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے بالقوہ انسان کے اندر رکھا ہے. بالقوہ یعنی یہ چیزیں ایک طاقت, ایک پاور ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اور یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ ڈیفینس کے لیے رکھا ہے. لالچ اور حرص رکھی, جنت کی لالچ رکھی تاکہ انسان شاید جنت کی خواہش میں اس دنیا کی برائیوں کو چھوڑ دے. غصہ رکھا اپنے ڈیفینس کے لیے. اگر میں غصہ نہ کروں, کہتے ہیں ابھی سائنس کہتی ہے نا کہ اگر کسی کو غصہ اور بھوک نہ لگے تو وہ نارمل بندہ نہیں ہوتا, پھر اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے. یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نارمل انسان کی نشانی. غصہ رکھا اپنا ڈیفینس کرنے کی, بہت ہر چیز کے اندر. حسد رکھا دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے. دشمنان اسلام اپنے دشمن نہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ کو کی تو بات ہی نہیں, وہ تو دشمن نہیں ہوتے نا, وہ تو وہی ہوتے ہیں نا بہن بھائیوں کی طرح لڑائی ہوتی ہے پھر وہیں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ دشمن جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں, جو گرانا چاہتے ہیں اسلام کو, اس کے لیے رکھا ہے. تو ہاں مومنات, حسد کی قوت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. خطرناک حسد کب ہوتا ہے؟ جب وہ بالفعل بنتا ہے. بالفعل سمجھتے ہیں نا آپ؟ کس کس کو نہیں پتا بالفعل اور بالقوہ؟ مریم کو تو پتا ہے.
بالفعل اور بالقوہ. میں تھوڑا سا اس کو پھر سے کہتی ہوں. بالفعل اور بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے اب بارش کا قطرے ہوتے ہیں نا, بارش کا قطرے, ہر بارش کے قطرے کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جب کچی زمین پہ آئے نا تو اس میں سے درخت کو, پلانٹ کو اگائے, ہوتی ہے نا. لیکن جب یہ ہر بارش کے قطرے کے اندر یہ طاقت موجود ہوتی ہے, اس طاقت کو کہتے ہیں بالقوہ. لیکن جب قطرہ زمین پہ گرے گا اور کچی زمین پہ گرے گا اور اس میں سے درخت اور پتے اور یہ سب چیزیں نکلیں گی, تب ہم اس کو کہیں گے بالفعل. یعنی جو اس کے اندر کرنے کی طاقت تھی وہ کرنے کی چیز ظاہر ہو گئی, اس کو کہتے ہیں بالفعل. اب سمجھے نا, ہر انسان کے اندر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو بالقوہ ہے, ہر انسان کے اندر حسد موجود ہوتا ہے, لیکن جب یہ بالفعل بنتا ہے نا تب خطرناک ہوتا ہے. جب ڈینجرس کب ہوتا ہے, جب بالفعل ہوتا ہے. ہاں مومنات, یہ بالفعل کب ہوتا ہے, کس وقت ہوتا ہے؟ ہم انسانوں کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. میں پھر سے کہتی ہوں, جو کائنات میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے نا وہ حسد ہے. آپ نے نوٹ کیا, خدا کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. ان تین چیزوں کو میرے رب نے بہت اندر سے بند کر کے رکھا, لیکن حسد کو کھول کے بتایا. ہم نے نفاسات میں بہت زیادہ کوالٹیز, بہت زیادہ چیزیں آ گئی, غاسقین میں بہت زیادہ چیزیں آ گئی, من شر ما خلق میں بھی پوری خلقت آ گئی, لیکن حسد ایک چھوٹی سی کوالٹی کو اللہ نے ظاہر کر دیا. میرا رب بتاتا ہے کہ جب حسد بالفعل ہوتا ہے نا, اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا, کہیں پر اس کا کوئی علاج نہیں ملتا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں, پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں حسد کا کوئی علاج نہیں, جو بالفعل بنتا ہے, بالقوہ کا نہیں. جو حسد بالفعل بنتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. صرف ایک علاج ہے, یا حسد کرنے والا مر جائے یا جس کے ساتھ حسد کیا جائے وہ مر جائے, باقی کوئی علاج نہیں ہے اس کا. اللہ نے ہر چیز کا علاج بتایا, ہر چیز. ہاں صرف ایک علاج ضرور ہے, وہ ہے قل اعوذ برب الفلق. بس اللہ سے پناہ مانگنا, فقط ایک چیز ہے جو اللہ سے پناہ دے سکتی ہے. ایک بہت خوبصورت عالم بتاتے ہیں, کہتے ہیں حسد کیسے کہتے ہیں. حسد کا ہمیشہ میں سوچتی ہوں کہ سب جب میں عربی بولتی ہوں, عربی کے لفظ بولتی ہوں, سب مجھے کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کی روٹ میننگ کیا ہے, لیکن حسد کی ابھی تک کسی نے مجھے روٹ میننگ نہیں پوچھی کہ حسد کی اصل میننگ کیا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا حسد تو سمجھ جاتے ہیں ہاں بھائی حسد کی میننگ ہوتی ہے. حسد کی اصل میننگ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر بدترین خواہش, جس کو کہتے ہیں نا بدخواہی, بری چاہت, کسی دوسرے کے لیے بری چاہت کا آنا, اور وہ ایسی چاہت کہ جس کے لیے آتی ہے اس کی بربادی کو کرنا یا چاہنا, اس کی میننگ ہے حسد. یہ حسد کی روٹ میننگ ہو جاتی ہے. تو ہاں مومنات, حسد سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں نے آپ کو شاید ایک قصہ بتایا تھا, میری امی مجھے بتاتی تھی, اور بہت ہی خوبصورت قصہ تھا. وہ بتاتی تھی کہ دیکھو یہ کتنی خطرناک چیز ہے, اس سے بچنا. تو ہاں مومنات, کہتے ہیں کہ ایک بہت مومن متقی شخص تھا. وہ ساری رات, جیسے کہتے ہیں نا شب قدر میں پوری رات عبادت کرتا ہے, اعمال 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 اعمال. پوری رات جب عبادت کرتا ہے نا تو ایک فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے. جب فرشتہ آتا ہے نا تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہتا ہے مجھے ہے نا سونے کی پیسے کی بھری ہوئی ایک دیگچی دے دو, ایک دیگچی مجھے دے دو, ایسی دیگچی جو میں اس کو کہوں نا مجھے یہ چیز چاہیے, وہ مجھے فوراً وہ چیز دے دے. فرشتے نے کہا چلو میں اس کو دے دیتا ہوں, کیونکہ اس نے اتنی عبادت کی ہے, وہ اس کو دے دیتا ہے. وہ اتنا
خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, سب کو دکھاتا ہے, پڑوسیوں کو دکھاتا ہے, فیملی والوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ چیز آئی. ایک شخص اس کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کے پاس میں بڑی پیار سے, جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بہت خطرناک چال چلتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں حسد کی ایک نشانی یہ ہے کہ سامنے میٹھے ہوں گے, پیچھے سے وار کریں گے. تو ہاں مومنات, جب وہ آتا ہے نا تو اس کو پوچھتا ہے تم نے کیا اعمال کی, کہا تم کیا کرو گے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ تم نے کیا کرو. اس نے اچھا ٹھیک ہے تمہیں بھی چاہیے, چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. اس نے سارے اعمال اس کو بتائے, پوری رات میں نے اتنے بجے یہ کیا, میں نے اتنے بجے یہ کیا, میں نے اتنے بجے یہ کیا. اس نے کہا اچھا. وہ پوری رات آدمی وہ سب اعمال کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے. اسی کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے, کہتے تمہیں کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, اس کی دیگچی توڑ دو. یہ ہے حسد. کتنا بڑا لیسن ہے اس بات میں, اس کی دیگچی توڑ دو. اس کو کہتے ہیں حسد. اور اس کو کہتے ہیں نا مجھے 2 دیگچیاں ایسی دے دو, اس کو کہتے ہیں رشک. یہ اللہ کو پسند ہے. اس کو دیا ہے نا بھلے دے دو, اور مجھے بھی تو دے دو نا, میں بھی تو تیرا بندہ ہوں. تم نے اس کو دیا ہے, میں بھی تو تیری حکومت میں آتا ہوں نا, مجھے بھی تو رزق دیتا ہے. میں کس خدا سے رزق لیتا ہوں, مجھے بھی دے دو. یہ رشک ہے, یہ اللہ کو پسند ہے, اور اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بندے کو دیتا ہے. ہاں مومنات, جو حسد ہے نا سب سے پہلے آسمان پہ حسد ہوا تھا, اور وہ کیا تھا شیطان نے. آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں, آپ پر جب ہو جاؤ گے اس حسد کی, برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند آپ کو پتا ہے خداوند عالم نے انسان کو اچانک پیدا نہیں کیا. اچانک پیدا کیا تھا جب انسان کی خلقت, ہم سب کو پتا ہے میرے رب نے پہلے فرشتوں کو بھی خلق کر دیا تھا, جن بھی پیدا ہو چکے تھے, یہ سب کافی مخلوقات خلق ہو چکی تھی. ایسا نہیں تھا کہ انسان وہ واحد مخلوق تھی جو پہلی مرتبہ خلق ہوئی, نہیں. پہلی خلقت صرف اور صرف محمد اور آل محمد کے نور. اللہم صلی علی محمد. میں صرف وہ چیز ایک ایسی پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر یہ پوائنٹ ہمیں پتہ چل جائے نا, تو اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر حسد آئے گا بھی نا تو ہم اس کو روک پائیں گے. کیونکہ یہ پوائنٹ جو شیطان کا ہے وہ بار بار میرے ذہن میں آتا ہے, بار بار میرے ذہن میں آتا ہے, اور اس نے میری مدد کی ہے, مجھے اس گندگی سے بچانے کے لیے بہت میری مدد کی ہے. تو ہاں مومنات, جب میرے رب نے چاہا نا کہ انسان کی خلقت ہو, انسان کی خلقت ہو, اس سے پہلے یعنی پہلے تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے خلق کیا. نور نبوی کے بعد باقی ساری مخلوقات خلق ہوئی تھی. اس میں پھر جو جن تھے, فرشتے تھے, سب ابھی تو ہمیں بتایا کہ یہ خلق ہوئے. اب کیا ہوا, آسمان پہ ہلچل مچنے لگی. شاید آپ نے سورہ اعراف پڑھی ہو, یہ سورہ اعراف کی پہلی جو جتنی بھی آیت ہے نا آپ کو اس میں ملے گا. سورہ اعراف ہوش اڑا دیتی ہے. آپ پڑھتے ہو سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے یا آدم, یا آدم. آپ پڑھیے گا, اچانک سے اللہ کا لہجہ بدل جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے یبنا آدم. آدم آدم آدم, شیطان آدم آدم آدم, یبنا آدم. ایک دم چینج ہو جاتا ہے اللہ کا لہجہ. آپ قرآن پڑھو کیسے لہجے بدلتے ہیں میرے رب کے, جب ہو جاؤ گے آپ. تو ہاں مومنات, جب اللہ نے کہا, آسمان سے اعلان کر دیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو کہ میرا خلیفہ ہوگا, میرا جانشین ہوگا. آپ دیکھو جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے اندر وہی کوالٹیز ہوں گی. اب سب کو, فرشتوں کو یہ پتا چل گیا کہ آج تک جتنی مخلوق بنی ہے نا اس سے 1000 گنا زیادہ پاورفل مخلوق بننے والی ہے, اور اس کو ایسی سیٹ ملے گی جو خدا کی سیٹ ہوگی. پتا چل گیا آپ سب کو. اب وہاں پر ایک ہلچل مچنا شروع ہو گئی, ہلچل مچ گئی. آپ کو پتا ہے جب ایسی ہلچل مچی نا تو اس وقت شیطان وہاں تھا. پتا ہے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ بنا کر رکھا تھا, وہ بھی فرشتہ بن کے رکھا تھا, اور وہ بڑا خوش تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا ہے اور یہ جگہ, یہ منصب کسی اور کو نہیں ملے گا, یہ صرف مجھے ملے گا, کیونکہ آسمان اور زمین میں کوئی مجھ سے زیادہ پاورفل ہے ہی نہیں. اس کو بہت تکبر تھا کہ یہ مجھے ملے گا. لیکن
مجھے ایک عالم کی بہت خوبصورت بات لگی کہ وہ اتنا خوبصورت انداز میں بتاتے، میں بھی چاہتی ہوں اس کے انداز میں بتاؤں. کہتے ہیں کہ جب شیطان کو لگا کہ اللہ جو ہے یہ مجھے سیٹ دے گا، مجھے جگہ دے گا، اچانک سے اللہ نے کیا کیا؟ جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے نا، یہ پوری کمپنی میں کسی کے حوالے کرنے والا ہوں، یہ پوری کمپنی میں اسی کے نام کر دوں گا، اسی کے دوں. اب ایک جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے اتنے کام کیے ہیں، میں نے تو ساری چالیں چلی ہیں کہ یہ مجھے ہی ملے گا. تو اس وقت اچانک کمپنی کا مالک بلاتا ہے سب کو اور بتاتا ہے کہ آؤ میں اپنا وارث دکھاؤں تمہیں. تو اس وقت وہ اتنا خوبصورت بتاتا ہے کہ اب دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ جو منہ میں ببل کھا رہا ہے اور اس کی الٹی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مالک کہتا ہے یہ ہے میرا وارث. تو جتنے بھی وہ جو پاورفل ہوں گے، علم والے ہوں گے اور بہت جس نے کام کیا ہوگا، جس کے پاس تجربہ ہوگا، جس کی لمبی زندگی، جس کی بڑی عمر والے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ اس کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اس کو غصہ آئے گا نا. تو جب اللہ نے انسان کو بنایا، حیرت کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے بنایا تھا. صرف مٹی سے بنایا تھا؟ نہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، ایک اس کے اندر بہت پاورفل چیز تھی. وَسَوَّيْتُهُ، 3 اسٹرانگ چیزیں کل میں انشاءاللہ کروں گی نا، شیطان کا کرنے والی ہوں نا. 3 اسٹرانگ چیزیں اللہ نے ڈالی تھی. مٹی تو تھی ہی تھی. شیطان نے دیکھا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، اور جو سیٹ مجھے ملنی چاہیے وہ اس کو کیوں ملی؟ اس وقت شیطان کو اثر ہوا، اس کو تکلیف ہوئی، وہ چپ تھا. پتہ ہے فرشتوں نے اعتراض کیا. شیطان اور فرشتوں کی کوالٹی میں ایک فرق آپ آج نوٹ کریں. جب فرشتوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ پوچھتے ہیں. جب شیطان کو سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ اندر چپ کر کے اس کو دبا دیتا ہے اور پھر رائی کا پہاڑ بناتا ہے. خود ہی سوئے زن کہ اچانک بم کی طرح پھٹتا ہے. پھر وہ یہ کوالٹی قسم کھائیے شیطان نے کہ انسان کے اندر ڈالوں گا. تو ہاں مومنان، جب اللہ نے انسان کو یہ کوالٹی دی اور کہا یہ میرا خلیفہ ہے، تو شیطان اس قدر حاسد تھا کہ اس کو انسان کی ایک کوالٹی نظر آئی. کون سی؟ اس نے نہیں دیکھا کہ روح پھونکی ہے اللہ نے. آپ دیکھیے گا ہدایت ٹی وی پہ میں نے پورا روح کے بارے میں بتایا کہ روح ہوتی کیا ہے، تو وہ کتنی پاورفل چیز ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی روح ہی کہا ہے اللہ نے. یعنی میں نے اپنی روح پھونکی ہے انسان میں، کسی میں نے نہیں پھونکی، کسی مخلوق کو یہ میں نے روح کی طاقت نہیں دی جو صرف اور صرف انسان کو دی. اور وہ سوئی تھا، ایک دوسری طاقت جو انسان کو میں نے دی وہ سوئی تک ہو. لیکن یہ جو شیطان تھا نا، وہ اس قدر حاسد تھا کہ اس نے نہ سوئی تک کو دیکھا اور نہ ہی اس نے روح کو دیکھا. اس کی نظر پڑی تو صرف اور صرف مٹی پہ پڑی، اور اس نے کہا خلقتہ من طین وخلقتہ من نار، خلقتنی من نار، تم نے اس کو مٹی سے خلق کیا اور مجھے آگ سے. جو حسد ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی کوالٹی ہے. یہ دوسری کوالٹی شیطان کی آپ نوٹ کریں. حسد جو پوزیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جو اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کو دبا دیتا ہے، اور جو نیگیٹو پوائنٹس جو خراب پوائنٹس ہیں نا، اس کو ابھارتا ہے. شیطان نے ابھارا. 99% دنیا میں لوگ مادیات ہو گئے، مٹیریل پرست ہو گئے. وہ کہتے ہیں دنیا ہی ہے، جسم ہی ہے، مٹی ہے، مادے سے بنے ہیں اسی دنیا میں. آپ دیکھو 99% انسانوں کی سوچ صرف اور صرف مٹیریل چیزیں نہیں ہے. جس پوائنٹ سے، جس آنکھ سے شیطان نے دیکھا، اسی آنکھ سے آج ہم کو دکھا رہا ہے ہماری ذات کو. یہ ایک شیطان کی کوالٹی ہے جو وہ ہمارے اندر ڈالتا ہے. لاسٹ کوالٹی شیطان کی بتاتی ہوں. ہاں مومنات، شیطان کی لاسٹ تو نہیں ہے نا. ایک عالم نے کہا 200 صفتیں شیطان کی ہیں جو اس نے انسان کے اندر ابھی تک ڈال دی ہیں. 200. اب مجھے نہیں پتا میں کب تک پہنچ پاؤں گی. 200 تو میں نے ابھی تک سرچ میں ہوں، تو ابھی تک مجھے 100 ملی ہیں، لیکن میرے 200 تک ابھی تک میں نہیں پہنچی ہوں. تو ہاں مومنات، جو خاص پوائنٹ جو میں آپ کو کہتی ہوں نا، یہ پوائنٹ پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے. شیطان کا تو بنتا ہی نہیں تھا حسد کرنا. بنتا تھا حسد کرنا.
نہیں بنتا تھا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو انسان کو دیا وہ شیطان سے چھین کے نہیں دیا تھا. شیطان کی سیٹ وہ اپنی جگہ قائم تھی، اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کی جگہ اپنی جگہ قائم تھی. اللہ نے شیطان کی کسی چیز کو چھین کے انسان کو نہیں دیا تھا، بلکہ انسان کی خود کی میرے رب نے جب سے نور محمدی کو خلقے تب سے انسان کی خلقت کی پلاننگ اللہ نے کر لی تھی. اس کو پیدا کرنا تھا تو وہ تو سیٹ ریزرو تھی پہلے سے، وہ تو اس کو ملنی ہی ملنی تھی. لیکن اللہ نے شیطان سے کچھ نہیں چھینا. حسد کرنے والا جو ہے وہ اللہ اس سے کچھ نہیں چھینتا جو کسی اور کو دے دے. اللہ کسی کے رزق کو، کسی کی عزت کو، کسی کے مقام کو، کسی کی فضیلت کو چھین کر کسی اور کو کبھی نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا. تو یہ پوائنٹ ہمیں ہمیشہ یاد کرنا چاہیے کہ شیطان کی کوئی چیز چھینی نہیں گئی تھی، بس اس کو یہ تھا کہ میں کیوں بڑا نہیں ہوتا اس سے، اس کی جگہ مجھے چاہیے، اس کا مقام مجھے چاہیے، کیونکہ میں لائق ہوں، یہ لائق نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اور شیطان کے بارے میں کریں گے. لیکن حسد اتنی خطرناک چیز ہے، تھوڑا سا اس کی طرف آتی ہوں پھر اس کا علاج بتاتی ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے اندر ایسی چیز نہ ہو. حسد، ابھی مولا کائنات امیر المومنین خود بتاتے ہیں کہ جب تک حسد نہ مر جائے یا محسود نہ مر جائے تب تک یہ ختم نہیں ہوتا. ایک جیسے نیبر نہیں ہوتے پڑوسی، دو پڑوسی رہتے تھے، ایک دوسرے سے اتنا حسد کرتے تھے. ایک بہت بڑا مومن تھا اور ایک جو تھا وہ کافر تھا. وہ ہمیشہ اپنے پڑوسی کو تنگ کر، اتنا حسد، اور اللہ اس کو اور دے رہا ہے، اور دے رہا ہے، اور عزت، اور مقام، اور رزق. اللہ اس کے مقام کو بلند کر رہا ہے اور اس کو اور پست کر رہا ہے. اس کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، میں شور کر کے بتاتی ہوں. اس نے اپنے غلام سے کہا میں جو بھی کرتا ہوں، میں جتنا بھی کرتا ہوں نا کہ میں اس کو تباہ کروں، میں اس کو نہیں کر سکتا، بس تم ایک کام کرنا. اس نے کہا کیا؟ کہا رات کے وقت مجھے قتل کر کے میری لاش کو ادھر پھینک دینا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری قتل کا الزام اس پہ آ جائے. دیکھیے جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کس قدر کتنے بدترین چیزوں پر بھی پہنچ جاتا ہے. اس حسد کو کہتے ہیں بالقوا. ہاں مومنات، بس ہم اللہ سے کہیں گے حسد سے بچنے کے لیے. ایک عالم نے اتنی خوبصورت بات کی، کہا یہ جو اپنا آپ کا ہم ہر انسان کے اندر حسد ہوتا ہے، یہ کل قوہ میں نہیں کہہ سکتی، نہیں میں تو، میرے اندر تو حسد کی کوئی قوت نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہوں میں ہے. پر میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ تو مجھے بچا، اے اللہ مجھے اس کو بالقوہ ہونے سے بچا. میں کسی کو نقصان نہ دوں. ہوتا ہے نا ہائے اس کے پاس سے، بس اللہ اس کو دیا نا، دے دو، چلو مجھے بھی دے دو. اللہ کو اتنا پسند ہے، اچھا اس نے اپنے حسد کو آگے نہیں بڑھایا. کتنا اللہ کیا کہتا ہے، میری مخلوق اس کے شر سے محفوظ رہی تو کیوں نہ میں بھی اپنی مخلوقات کے شر کو اس سے محفوظ رہوں. تو ہاں مومنات، عالم کہتے ہیں حسد، آپ کو پتہ ہے جب ہمارے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے، حدیث میں بھی مجھے لگتا ہے ہمارے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے نا، جب کوئی مچھر کاٹ جائے، کوئی سو جائے تو ہاتھ میں خارش ہوتی ہے. اچھا انسان کی کوالٹی کیا ہے کہ جب وہ اگنور کرتا ہے نا تو بھول جاتا ہے. اب یہ جب خارش ہو نا، آپ اگنور کر دو نا، آپ بھول جاؤ، کسی کام میں لگ جاؤ، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں خارش ہوئی تھی. لیکن جب آپ اس کو خارش کو کرو گے نا اور مزہ آئے گا، اور مزہ آئے گا. آپ کرتے جاؤ کہ لال ہو جائے، کبھی کبھی زخم ہو جائے، کبھی کبھی خون نکل آئے. کہتے ہیں حسد جو ہے وہ دل کی وہ کوالٹی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ہلکی ہلکی خارش ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو اگنور کر دو نا تو پھر نکل جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو کھرچا اور خارش کی تو یہ اور میٹھا ہو جائے گا، یہ اور بڑھے گا یہاں تک کہ زخم نکل آئے. حسد کرنے والا بیمار رہتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ حسد کرنے والا، میرے نبی فرماتے ہیں حسد کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی چین نہیں ملتا، کبھی وہ سکون کی نیند نہیں سوتا، وہ بے چین بے قرار ہوتا ہے. اس کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ڈولی کان پہ چلتا ہے. ہاں وہ ہمیشہ پین کلر کھاتا ہے، ہمیشہ اسٹریس میں ہوتا ہے. اور حسد پھر اس کو ایسی بیماری دے دیتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کا پھر علاج نہیں ہوتا، اور اسی بیماری میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ہاں مومنات، حسد سے اللہ سے ہم دعا کریں کہ ہم سب کو حسد کرنے سے
اور حاسدوں سے بچائے. اس لیے میرے رب نے آپ دیکھو قرآن میں بھی کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، الگ الگ کہا. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ جو میں تو سوچتی ہوں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ صرف مٹیریل چیزوں پہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں 2 چیزیں ایسی ہیں، بس یہ 2 چیزیں بتا کر میں مسائل کی طرف آؤں گی. 2 چیزیں ایسی ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ انفال، یا مجھے لگتا ہے سورہ انعام میں میرے رب نے کیا کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کہتا ہے اگر یہاں میں ان کی، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ بات کی کہ ہمیں پیغام دے دو، یہ ایک پوائنٹ ہے جو حسد سے بچنے کے لیے ہے. اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، سورہ طٰہٰ مجھے لگتا ہے آیت نمبر 113 ہے، 113 ہے، اس کو آپ دیکھیے گا. اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَا تَمُدُّنَّ، تمد کا مطلب کیا ہو؟ مدد، یعنی آنکھوں کو کھینچنا نہیں. کبھی کبھی وہ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرا جو روح ہے نا وہ لرز گئی. حسد کی قسمیں ہوتی ہیں. انسان جب سب سے خطرناک بدترین، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حسد سے بھی نفرت کرتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے نا اور کوئی دوسرا مسلمان حسد میں یوں کرے نا، سخت نفرت کرتا ہے اللہ اس آنکھوں سے، اس چہرے سے جس میں یہ حرکت بھی آ جائے. ہم نہیں پڑھتے قرآن میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 وَنَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اللہ کہتا ہے میں لکھتا ہوں، پڑھتے نا ترجمہ پڑھے وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں پریزنٹ ٹینس، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو تم عمل کر کے آگے بھیج رہے ہو، ایک وَآثَارَهُمْ، اس کا اثر بھی. اثر کیا ہے کہ کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی کو تکلیف پہنچی اور میں نے خوشی سے یوں کیا. یہ کیا ہے؟ یہ اثر، یہ لکھا جاتا ہے. پھر امام مبین تیرے امام کے پاس پیش بھی کیا جاتا ہے. امام مہدی بھی دیکھتے ہیں کیا گزرتی ہے وہاں پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں مومنات، یہ کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. حسد کا ٹاپک ایسا ہے کہ بس چابی دے دو اور چھوڑ دو، وقت کا پتہ نہیں چلتا. تو ہاں مومنات، یہاں پر حسد کے لیے خداوند عالم نے، جلدی سے 2 پوائنٹس بتاؤں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں اس کو ختم کروں. مجھے شیطان کی اور بھی کوالٹیز ہیں جن کو جاننا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. امام حسین کے صدقے میں اللہ نے موقع دیا تو موقع سے فائدہ لینا چاہیے. تو ہاں مومنات، اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ مَا مَتَعْنَا مِنْ أَزْوَاجِكَ، اے محمد اپنی نظروں کو، تمدن کا مطلب ہے کھینچنا، اپنی دونوں نظروں کو مت کھینچو اس کپل کی طرف، میاں بیوی کی طرف، اس فیملی کی طرف، اس گھر کی طرف، اس لوگوں کی طرف جو اپنے گھر میں رہتے ہیں. آپ مت، یعنی تم یوں مت دیکھو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ نا، جیسے ابھی ہم آئے تو میں دیکھو اس کو ردو کتنا اچھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے، اندر پڑتے. کچھ ہوتا ہے کہ میں جا کر اسمت سے کہوں اسمت کتنا اچھا ہے، کہاں سے لیا، مجھے بتاؤ نا، مجھے یہ اللہ کو پسند ہے. لیکن اندر پڑنا ہوئے اس نے یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیا ہے ایسے. اللہ کو بدترین انسان وہ لگتا ہے. اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُدُّنَّ، اپنی نظروں کو مت دوسروں کے میاں بیوی میں، گھر میں، شوہر میں، فیملی میں مت لگاؤ. محمد بول دو لوگوں سے میں نفرت کرتا ہوں لوگوں سے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز میرا خدا بتاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. پتہ ہے حسد تو جس کے ساتھ ہم حسد کرتے ہیں وہ تو بڑے مزے میں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں اس کو. کڑتے تو ہم رہتے ہیں، ہزار نہ کرتے ہم. تو یہاں پر کڑتا بیماری اسی کو ملتی ہے. یہ خود ہمارا پروٹیکشن کر رہا ہے نا، اللہ ہم کو بچا رہا ہے. تم لوگ بیماری سے بچ جاؤ گے، تم اینزائٹی سے بچ جاؤ گے، تم ڈپریشن میں نہیں چلے جاؤ گے. تو ہاں مومنہ، جو لاسٹ بات میں آتی، ہم سمجھتے ہیں کہ حسد اور صرف اور صرف مٹیریل چیزوں پہ ہوتا ہے. نہیں، نیکیوں پہ بھی ہوتا ہے. حابیل اور قابیل کا حسد کس وجہ سے تھا؟ نیکی کی وجہ سے تھا نا. حضرت یعقوب کے بچوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو کیا تھا وہ نیکی کی وجہ سے کیا تھا نا، کہ شاید ہمارے باپ کی جو سیٹ ہے وہ اس کو مل جائے گی، اس کو نبوت مل جائے گی، اس وجہ سے کیا تھا نا. تو ہاں مومنات، حسد چاہے مٹیریل چیزوں میں ہے چاہے نیکی میں،
خدا ہم کو حاسدوں سے بچائے اور ہمیں بھی حسد کرنے سے بچائے، کیونکہ یہ سب سے بدترین کوالٹی میرے اللہ کو نہیں پسند۔ ہم آتے ہیں محمد اور آل محمد کے دروازے پر، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ جس طرح تم نے حسین کی نعمت ہمیں دی ہے، جس کے صدقے میں ہم اے اللہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، خدایا جس حسین کو تم نے دیا ہے اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے کبھی بھی مولا حسین کو ہم سے دور نہ کر۔ اے اللہ آج 5ویں ماہ محرم ہو گئی، بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ۔ ہاں مومنات، میں چاہتی ہوں کہ آج میں امام حسین کے ان صحابیوں کا ذکر کروں جو کہ حافظ قرآن تھے، جو کہ قرآن کے حافظ تھے۔ ہاں مومنات، تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا بریر، اور بریر جو تھا وہ حافظ قرآن تھا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا جب حافظ قرآن کو شہید کیا جائے۔ ہاں مومنات، ملتا ہے کہ جب بریر کو جس شخص نے تیر مارے تھے، نیزے مارے تھے، اور جب وہ سامنے گیا بریر کے تو وہ چیخ کے رونے لگا اور زمین پر بیٹھ کے کہنے لگا ہائے میں نے آج اس کو شہید کیا جو میرے قرآن کا استاد تھا۔ ہاں مومنات، تاریخ لکھتی ہے کہ بریر کے شاگرد نے اس کو قتل کیا، اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا کہ تم نے اپنے قرآن کے استاد کو شہید کر دیا۔ ہاں آزاداران امام، ایک اور میرے حسین کا صحابی ہے جس کا نام ہے نافع بن حلال۔ ایک ہے حلال بن نافع، میں اس کی بات نہیں کروں گی، ایک ہے نافع بن حلال جو کہ بہت ہی محب حسین ہے، جو غازی عباس کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتا تھا۔ یہاں تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ تاریخوں میں ملتا ہے کہ پانی خیموں میں آیا تھا، ایک دو دفعہ لائے تھے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ نافع بن حلال جو تھا وہ شخص تھا کہ جو مولا عباس کے ساتھ رات کو نہر فرات گیا تھا پانی لینے کے لیے۔ وہاں جو خیمے لگائے گئے تھے نا، یہاں تاریخ لکھتی ہے کہ نافع بن حلال زہرا کی بیٹیوں کا محافظ بھی تھا، ناموس رسول کی حفاظت میں عباس کے ساتھ کرتا تھا۔ ہاں زہرا نے وہ وقت آتا ہے کہ نافع جاتا ہے، تاریخ لکھتی ہے نافع 12 تیر لے کر جاتا ہے اور 12 تیروں میں اپنا نام بھی لکھتا ہے، اور جب جس کو نافع کا تیر لگا وہ واصل جہنم ہوا۔ ارے جب نافع کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، ارے وہ بولتا ہے اے نہیں لو، مجھے پکڑنا ہے پکڑ لو، مجھے مارنا ہے مار لو، میں حسین کا عاشق ہوں، میں زہرا کی ناموس کا محافظ بھی ہوں۔ انداز جب بریر کو پکڑا، جب نافع کو پکڑا گیا، چاروں طرف سے زخمی کیا، عمر سعد کہتا ہے شیو
العالمین فتقبل منا انک سمیع الدعاء. یا اللہ بس تھوڑے سے مسائل پڑھتی ہوں, جلدی سے دعا مانگتی ہوں. خدایا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں ایک چیز حسین کی پڑھتی ہوں نا, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب میں نے کربلا پہ تحقیق کی تھی ایران میں کچھ سال پہلے, جب میں نے حسین پہ تحقیق کی تھی, اس وقت سے لے کر آج تک میرے لیے مصائب حسین بڑے سخت ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز میں نے شہید مطہری کی پڑھی, مجھے بڑی تکلیف تھی. ہاں زیادہ نہیں وہ لفظ میں پڑھوں گی, جب آپ کے دل میں لگے نا فوراً دعا مانگنا. وہ مسئلہ یہ جب زلجھنا نے اس حسین کو, جس کو ہر طرف سے تیر لگے, اس زلجھنا نے حسین کو ایک گڑھے میں چھپایا, اس لیے چھپایا کہ کہیں میرے مولا کو دشمن دیکھ نہ لے. حسین زندہ ہے, تلوار کو لیا, سر کو تلوار میں رکھا, غش کھا گئے حسین. لعینوں کی آواز آئی, اگر دیکھنا چاہتے ہو حسین زندہ ہے تو حسین کے پاس جا کر کہو خیام حسینی پہ حملہ کرو. ہاں زیادہ رضیم ہو, جب یہ بات آئی نا, تاریخ لکھتی ہے حسین خشمت ہے, تلوار کو کہا یا علی بدر, سر کو بلند کیا, کہا اے نہیں دو حسین زندہ ہے, آؤ میرے اوپر حملہ کرو. خدایا تجھے حسین کا واسطہ ہے, اے اللہ جتنی مومنات یہاں پر حاضر ہیں, جو بھی اپنے دل میں حاجت لے کر آئے, ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما, ہماری مشکلات کو حل فرما, ہمارے دکھوں کو رنجوں کو دور فرما. ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے حسد ہو, کینہ نفرت ہے, اے اللہ اس گندگی کو ہمارے دلوں سے پاک فرما, تاکہ پاک چیزیں, پاک ہستیاں ہمارے پاک دل میں آ سکے. اور اے اللہ جنہوں نے اپنے گھر میں محمد اور آل محمد کے ذکر کو, قرآن کے ذکر کو دعوت دی ہے, اے میرے اللہ محمد اور آل محمد کے سائے کو, امام مہدی کے سائے کو, زہرا کے سائے کو خدا ان کے اوپر ہمیشہ برقرار. اور اے اللہ ہمارے